وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اکرم الشہداء بالحیات بقولہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات والصلاة والسلام علی صاحب الشفاعات وعلى آلہ واصحابہ الذین فازوا بالشہادات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آپ حضرات یوٹیوب کے ذریعہ سے مسلسل اہل بیت اطہار کی شان سماعت کرتے آئے ہیں۔ اسی سلسلے کا 5واں عنوان سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امام حسین کی لائق تقلید اور مثالی زندگی کے چند اہم گوشے پیش خدمت ہیں، سماعت کریں۔ تاریخ اسلام کی جن شہرا آفاق شخصیتوں کو فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے اور جنہوں نے اپنے پیچھے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اور جو انسانی تاریخ کے لیے ایک مشترکہ ورثہ کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں شہید کربلا امام ہمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، اپنے کردار، اپنے طرز فکر اور اپنی انقلابی جد و جہد کے حوالے سے سب سے الگ ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسین ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب سبط الرسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ مشکاۃ شریف میں ہے، حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا۔ اس حالت پریشانی میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت سخت اور بہت عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا ہے جو تم نے دیکھا ہے؟ عرض کیا، وہ بہت ہی ڈراؤنا خواب ہے۔ فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بیان کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائت خیرن ترد فاطمہ تو انشاء اللہ غلاما یکون فی ہجری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام الفضل، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالی بیٹا عطا فرمائے گا اور جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیوی تھیں، آپ اپنا خواب سنا کر اور اس کی تعبیر سن کر چلی گئیں۔ زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت امام حسین پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں انہیں دیا گیا۔ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی
حضرت امام حسن کی مدت رضاعت کا زمانہ ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی حضرت ام الفضل سے فرمایا آپ حضرت حسین کو دودھ پلایا کرو۔ چنانچہ حضرت امام نے اپنی والدہ کا نہیں بلکہ حضرت ام الفضل کا دودھ پیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے 7 سال 7 ماہ اور 7 دن اپنے نانا جان حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں رہے۔ اگرچہ آپ کو زیادہ مدت نانا جان کی تربیت میں رہنے کا موقع نہ ملا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے، لیکن پھر بھی 7 سال 7 ماہ کا جو موقع حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل ہوا وہ کسی کو نہیں ملا۔ آپ اکثر حضرت امام کو اپنے ساتھ ہی رکھتے اور خود ہر چیز کے آداب سکھاتے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری شریف میں ایک واقعہ درج فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا۔ اتنے میں امام حسین بھی تشریف لائے اور ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور نکالتے ہوئے فرمایا کخ کخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے اہل بیت زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے۔ معلوم ہوا کہ امام حسین ابھی بچے ہی تھے، ایک کھجور اٹھا بھی لی تھی تو کیا حرج تھا، مگر آپ نے اسی وقت خود انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال دی، محض اس لیے کہ اہل بیت نبوت پر زکوٰۃ کا ادنا لقمہ بھی حرام ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی رضائے الہی کے حصول اور عبادت الہی میں صرف کر دی۔ آپ کے دن تدریس دین اور آپ کی راتیں قیام و سجود میں بسر ہوتی تھیں۔ خشوع و خضوع اور تضرع کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہہ جاتی۔ میدان کربلا کے عظیم مصائب کے وقت بھی اللہ کے کلام کی تلاوت اور رات کے وقت اللہ کے حضور رکوع و سجود میں گزار دی۔ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل فرمائے۔ آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ اور عادات نہایت پاکیزہ تھیں، کیونکہ آپ نے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی تھی، جن کو خدائے بزرگ و برتر نے انک لعلی خلق عظیم کا لقب عنایت فرمایا ہے، تو ایسی آغوش رحمت میں کھیلنے والے کی عادات عین سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش مبارک پر تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین کی خدمت میں بھیجا۔ اسے شناخت کے طور پر آپ نے بتایا کہ جب تم مدینہ میں پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوگے تو وہاں پر تمہیں لوگوں کا ایک حلقہ نظر آئے گا۔ اس حلقے میں لوگ نہایت باادب طریقے سے بیٹھے ہوں گے، تو سمجھ لینا کہ یہ حضرت امام حسین کا حلقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی اخلاقی خصوصیات اتنی بلند تھیں کہ آپ اتنے مقبول تھے کہ اور لوگ آپ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کنیز پھولوں کا ہار لے کر کے، ایک پھولوں کا گلدستہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آتی ہے۔ اس نے یہ گلدستہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، گلدستہ آپ نے ہاتھوں میں لیا اور اسے سونگھا اور کنیز سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اللہ کی راہ میں میری طرف سے آزاد ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا آپ نے ایک گلدستہ پر ہی اتنی اچھی خوبرو کنیز کو آزاد کر دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس جیسا یا اس سے بہتر دیا کرو۔ بس اس کے لیے سب سے اچھا تحفہ یہی ہو سکتا تھا کہ میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو آزاد کر دوں۔ حضرات، ایسی شخصیت جو سراپا فضائل
جو سراپا فضائل ہو، جن کی ہر ادا سرچشمہ فضیلت ہو، ان کے فضائل میں کیا لاکھوں کروڑوں افراد بھی بیان کرنے سے قاصر ہے، مگر پھر بھی حصول برکت کے لیے تبرکن اس بحر فضائل کے دو چار قطرات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ سرشاران محبت اہل بیت کے دلوں کو تسکین ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام ہمام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔